شعبان بڑا خوبصورت مہینہ ہے. شعبان کا لفظ شوب سے نکلا ہے. وہ ایک واقعہ تھا شوب ابی طالب کی گھاٹی جہاں پر مسلمانوں کو 3 سال تک محصور کیا گیا, وہاں پر کا جو بھی ان کے ساتھ تو سختیاں کی گئیں, بائیکاٹ کیا گیا, تو شوب کہتے ہیں گھاٹی کو. تو شعبان یا شوب سے مراد ہے وہ دشوار رستہ جو پہاڑ کی طرف جاتا ہے, جو گھاٹی کی طرف جاتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر آپ رک سکتے ہیں. تو ایسے دشوار رستے کو آپ شوب کہتے ہیں, اور شعبان بھی اسی سے آیا ہے. یہ مہینہ اس لیے اہم ہے, اس کا نام بھی دیکھیں شعبان رکھا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی جانب سفر کرنے والا سفر شروع کر سکتا ہے. اسی مہینے میں وہ سفر, اور ڈیفینیٹلی وہ سفر آسان نہیں ہے, اس میں آزمائشیں ہیں, اس گھاٹی تک جانا آسان نہیں ہے جو اللہ کے قرب کی منزل ہے, لیکن اس میں سالکین جو ہیں وہ اللہ کی جانب سفر کرتے ہیں. تو شعبان اس کو اس لیے بھی کہا گیا. باقی آپ اس کی اگر فضیلتیں دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے کے حوالے سے جو فضائل ہم تک پہنچے ہیں نا, چلو اچھا ہے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ اس والے سے جان لیں, کیونکہ یہ پورا مہینہ آپ کے پاس ہے, اس کے بعد رمضان آنے والا ہے, اس کے تو بے شمار فضائل ہیں نا. اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب کسی بھی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے. اور آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کس مہینے کا ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان کا. اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل ہے. تو ایک صحابی رسول ہے, انہوں نے آپ سے وجہ پوچھی, عرض کیا یا رسول اللہ یہ شعبان کے روزے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. اور مختلف روایتیں اگر اکٹھی کروں تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اسرائیل ہے نا, اس سال میں جتنے لوگوں کی جانیں قبض ہونی ہے نا, اللہ وہ سارا کا سارا ڈاٹا جو ہے وہ اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا میرا نامہ اعمال میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو. تو چونکہ اس مہینے میں وہ پیش ہونا ہے تو میں اس مہینے میں روزوں کی کثرت کرتا ہوں. تو ایک تو یہ اس کا راز ہے کہ یہ مہینہ جو ہے آپ کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ہے. اسی وجہ سے آپ کو نا اس مہینے میں استغفار کرنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا اللہ کی طرف چلنا, آپ توبہ کریں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا. جب آپ یو ٹرن لیتے ہیں تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو جو آپ غلط سمت نکل آئے تھے اس سے آپ مڑ جاتے ہیں, اب اس سے آپ دور ہو رہے ہیں بری منزل سے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح منزل کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں. تو توبہ کا مطلب ہے یو ٹرن. تو اس مہینے میں یو ٹرن لیں تاکہ جب آپ کا نامہ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو آپ توبہ کرنے والوں میں ہوں, آپ باطل کی طرف جانے والوں میں نہ ہو. تو ایک تو یہ مقصد ہے اس مہینے کا, اس لیے اس کو شعبان کہا گیا ہے, اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کا مہینہ. ٹھیک ہو گیا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کی اب دوسری فضیلت آپ کو بتاؤں. ایک تو پتہ چلا کہ اس میں روزے رکھنا افضل ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے سارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ اس کا اور دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں 15 شعبان کی رات ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات. شب برات کا کیا مطلب ہے؟ برات کا کیا معنی ہے؟ چھٹکارا, نجات. تو 15 شعبان کی رات کو کیا کہتے ہیں؟ نجات والی رات, شب برات. کیوں کہتے ہیں اس کو شب برات پتہ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو قریب والا آسمان ہے یہاں پر جیسے ہی اس کا سورج غروب ہوتا ہے تو تشریف لاتا ہے, جیسے اس کی شان ہے, یعنی قریب ہو کر سنتا ہے بندوں کی. 3 اعلان کرتا ہے. پہلا, کون ہے جس کو مغفرت چاہیے میں اس کی مغفرت کرتا ہوں. دوسرا اعلان, کون ہے جسے رزق چاہیے میں اس کو رزق عطا کرتا ہوں. تیسرا اعلان, کون ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے, بیماری میں مبتلا ہے, میں اس کو شفا اور عافیت عطا کرتا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں مغرب کے وقت یہ اعلان شروع ہوتا ہے, فجر کا سورج طلوع ہونے تک یہ اعلان جاری رہتا ہے. تو جن لوگوں کو ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چاہیے یا تینوں چاہیے تو وہ تیاری پکڑ لیں کہ وہ رات آنے والی ہے. اور دوسری بات ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس رات کو اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے. بنو کلب وہ قبیلہ تھا جس کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ گنتی میں نہیں تھیں. ہمارے سے ایک بکری کے بال نہ گنے جائیں, اور لاتعداد بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے میں سب کو بخش دیتا ہوں اس رات کو. یہ رات اتنی بابرکت رات ہے, اسی لیے اس کو شب بارات کہتے ہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 طرح کے لوگوں کے لیے برات ہے. بدبختوں کے لیے یہ برات ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا, اور ایک برات اللہ کے دوستوں کے لیے بھی ہے. اللہ کے دوستوں کے لیے یہ برات ہے کہ اللہ ان کی مشکلیں آسان کر دے گا. تو جو مشکلات میں ہے نا وہ بھی تھوڑے خوش ہو جائیں, کیونکہ جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں, اب سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پیران پیر ہیں, تو یہ بارات کی رات آ رہی ہے, کچھ اللہ کے دوست ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں اور جو گناہگار ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں. سب کے لیے برات ہے. لیکن 2 بندے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا اس رات. حضور نے ارشاد فرمایا نصف شعبان کی رات کو اللہ سب کو معاف کر دے گا, ایک شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. تو شرک کا تو ایلیمنٹ الحمدللہ امت مسلمہ میں نہیں ہے. دوسرا ہے کینہ رکھنے والا, حسد بغض کرنے والا, وہ بھی نہیں بچے گا. اب بتائیں کتنی بری چیز ہے کینہ رکھنا. سیدی امام الدین ہمارے شیخ طریقت آپ فرماتے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کم کیا کرو. لڑائی جھگڑا کرنے سے نا کیا ہوتا ہے کہ آپس میں عداوت پیدا ہوتی ہے. جب عداوت پیدا ہوتی ہے تو دلوں کے اندر کینہ آتا ہے,
اور جب کینہ آتا ہے تو آدمی دوسرے کے غم پر خوش ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، دیکھیں نقصان پہنچا ہے بڑا خوش ہوگا جس دن اس کے دشمن کو نقصان پہنچا ہے، کمال ہے، یہ تو کینہ ہے، یہی تو حسد ہے۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کی ترقی سے جل رہے ہیں تو جیسے ہی لڑائی جھگڑا ہو تو معاف کر دیں، جو بندہ معاف زیادہ کرتا ہے وہ بندہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا، اس نے اپنا نام بیان کیا غفور، میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ معاف کرنے والا کمزور نہیں ہوتا، معاف کرنے والا طاقتور ہوتا ہے۔ بدلے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا یہ سب سے بڑی بہادری ہے، ٹھیک ہے؟ تو معاف کریں تاکہ کسی کے لیے دل میں کینہ یا بغض نہ ہو۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کو معاف تو کر دوں گا پر میرے دل میں سے جو اس نے کیا نا وہ جاتا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، یار میرے دلوں گل نہیں جا رہی، معاف تو کر دیتا ہے۔ جو آپ کی زبان بولے گی آپ اس کے جواب دیں، آپ معاف کر دیں، آپ زبان سے بولے میں نے معاف کر دیا، اللہ آپ کا عمل قبول فرمائے گا، باقی دل کی تکلیف کو اللہ پر چھوڑ دینا تو اللہ آپ کو وہ اجر عطا فرما دے گا۔ اس لیے شیطان کے اس وسوسے کی وجہ سے یا دل کے اندر اس نے جو آپ کی کمزوری پیدا کی ہے نا، اس کے تحت آپ کبھی بھی لوگوں کو معاف کرنا نہیں چھوڑیں، معاف کر دیا کریں، اللہ پھر آپ کو وہ قوت عطا کرے گا کہ آپ کے دل سے بھی وہ نکل جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا اس مہینے کے وہ دو پہلو جو آپ کے عمل کرنے کے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ استغفار کریں، اللہ والوں سے ملے تاکہ آپ اللہ کی جانب سفر کو شروع کر سکیں، کیونکہ یہ مہینہ ہی اس کے لیے خصوصاً اگلا مہینہ نبی کی امت کا مہینہ ہمارے لیے، تو یہ رحمتوں بڑا مہینہ، اس رمضان میں اپنے رب سے ملاقات کریں۔ وہ واصف علی واصف صاحب کا آج کول پڑا تو وہ فرما رہے تھے کہ اگر مرنے سے پہلے موت آ گئی تو موت کے بعد کی نعمتیں بھی زندگی میں مل جاتی ہیں، تو موت کے بعد کی سب سے بڑی نعمت تو اللہ کا دیدار ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ اس زندگی میں لے لیں۔ تو یہ رمضان آنے والا ہے تو آج شروع کریں، کوئی دور نہیں ہے۔ باقی یہ تو ہو گئیں ظاہری نعمتیں جو آپ کے عمل کرنے کی ہیں۔ ایک اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، شعبان کے مہینے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، وہ ہے تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس جو قبلہ تھا وہ تھا بیت المقدس، اور پھر اس کے بعد کون سا ہو گیا؟ کعبۃ اللہ۔ یہ واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کر کے قریباً 16 یا 17 ماہ ہو گئے تھے، آپ مدینہ شریف میں تھے اور آپ جو تھے بیت المقدس کی جانب جو رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جو مکہ کے اندر معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر تو آپ شمال میں کھڑے ہوتے تو بیت اللہ شریف اور بیت المقدس ایک رخ میں ہو جاتا تھا، وہاں پر یہ معاملہ بھی تھا، اور وہاں پر بیت المقدس کی جانب نماز پڑھنے کا یہ بھی فائدہ تھا کہ کم از کم کفار جنہوں نے یہ دعویٰ کرنا تھا کہ یہ تو ہمارا قبلہ ہے تو ان کے تانوں سے بھی آپ کی حفاظت تھی۔ تو جب مدینہ شریف میں آئے تو یہاں پر تو یہود تھے اور پھر کئی جو تھے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر منافقین کی شکل میں بھی موجود تھے۔ اب یہ لوگ باتیں کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ تو وہی ہے جو ہمارا ہے، تو یہ اعتراضات ہوتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو واقعہ پیش آیا، عصر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اللہ نے قبلہ جو تھا وہ تبدیل کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو موٹا موٹا واقعہ بتایا، باقی اب ہم قرآن کی آیات سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ لوگ باتیں کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب سفہا کہتے ہیں بیوقوف لوگ، ان قریب یہ بیوقوف اور نادان لوگ جو ہیں یہ باتیں بنائیں گے، ان قریب یہ باتیں بنائیں گے، یہ غیب کی خبر ہے، پہلے ہی بتا دیا کہ ہم قبلہ تبدیل کریں گے تو یہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، عام عوام میں سے لوگ ہوں گے، خواص نہیں کریں گے باتیں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے احکام پر جو خواص ہوتے ہیں وہ بات نہیں کرتے، یہ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، اور وہ بھی بناتے ہیں۔ اللہ کے احکام پر لوگ باتیں نہیں بناتے کیا؟ یہ کیسا حکم ہے، میرا خیال ہے میری عقل نہیں مان رہی، میرے دماغ اشتے نہیں آ رہا، جیسے ذکر اللہ پر، اب ذکر کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، جھوم کر ذکر کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، حضور سے اس کی وہ بھی ثابت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی فضیلت بھی ثابت ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، اولیاء کرام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں، لیکن صرف عام لوگ، خواص نہیں باتیں بنائیں گے۔ آگے میں بتاتا ہوں وہ خواص کون ہیں، وہ کہتے ہیں نا جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ بول دے نہیں۔ اچھا، ابو جہل بھی بڑی باتیں کرتا تھا، مکہ شریف میں تھے تو ابو جہل بڑی باتیں کرتا تھا اور اس کی پارٹی بڑی باتیں کرتی تھی، مدینہ گئے تو عبداللہ بن ابی بڑی باتیں کرتا تھا۔ سوال ہے ابو جہل نے بھی تو حضور کو دیکھا ہے، تو یہ کیا فرما رہے ہیں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں۔ علماء لکھتے ہیں حضور کا جو حسن رسالت ہے اور حضور کا حسن بغض رکھنے والوں پر آشکار ہی نہیں ہوا، وہ حضور کو دیکھ ہی نہیں سکے، اس لیے تو قبر میں حضور کے سامنے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا، تو وہ پہچان ہی نہیں سکے گا، حالانکہ دنیا میں دیکھ رہا تھا۔ اور آج کے دور میں جس کا حضور پر ایمان ہے وہ حضور کو پہچان جائے گا، تو پہچان محبت سے ہوتی ہے بھائی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لوگ جو ہیں باتیں کریں گے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ جو قبلہ پھیر دیا مسلمانوں کا جس پر وہ پہلے تھے اس کو پھیرا گیا، تو اس پر لوگ باتیں بنائیں گے۔ اے حبیب قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے حبیب آپ ان کو فرمائیں مشرق ہو یا مغرب ہو، سمتیں تو اللہ کی ہیں۔ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم ہدایت دیتے ہیں من یشاء، جو ہدایت کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، کس طرف کی ہدایت دیتے ہیں؟ صراط مستقیم کی۔ یہ صراط مستقیم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، شیطان نے جب کہا تھا نا کہ میں سب کو گمراہ کروں، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے چنے ہوئے بندوں کو
کچھ نہیں کہہ سکوں گا، خود اقرار کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ میرے چنے ہوئے بندے مجھ تک آنے کا سیدھا رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم صراط مستقیم تک پہنچا دیتے ہیں جو ہدایت کو چاہتا ہے، ہم اللہ والوں تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ تو درمیانی امت بنایا یعنی کہ بہترین امت بنا کر بھیجا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی جو ہیں وہ آپ پر گواہ ہوں۔ اب آگے تحویل قبلہ والا معاملہ ہے۔ جب ہم نے شریعت بھیجی ہے تو ہم خانہ کعبہ کو ہی منتخب کر لیتے نہیں، یہ ٹیسٹ تھا۔ ٹیسٹ کیا تھا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور اس سے پہلے جو قبلے پر تھے آپ، ہم نے اس کو قبلہ اسی لیے بنایا تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، اللہ فرما رہا تھا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو منافق کون ہوا؟ جس نے اتباع نہیں کی، حضور کو فالو کرتے ہوئے اس نے پہلے عقل سے سوچا تو اس نے انکار کیا کیونکہ منافق تھا۔ جو مومنین تھے وہ حضور کی جانب چہرہ کیے ہوئے تھے، جہاں جہاں حضور جاتے وہاں وہاں مومنین کا چہرہ تھا، تو مومنین کا رخ کس طرف تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب، جہاں رک گئے حضور مومنین بھی رک گئے۔ اللہ نے اسی کو ایمان کا معیار بنایا کہ جو گلاں کیتے بغیر حضور دے فالو کر دیں او مومن ہیں۔ آج بھی باتیں کرنے والے پیچھے ہیں، عمل کرنے والے آگے ہیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے گا۔ کیا مطلب؟ اصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے سوال کیا کر یا رسول اللہ، ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو فوت ہو گئے ہیں اور وہ تو بیت المقدس کی جانب نماز پڑھا کرتے تھے اور ہماری بھی تو نمازیں بیت المقدس کی جانب تھیں، اب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ہماری نمازوں کا کیا؟ اللہ نے فرمایا اللہ وہ نہیں ہے جو تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے گا۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے ایمانکم سے مراد ہے صلاتکم، تمہاری نمازیں ضائع نہیں گئیں۔ ویسے یہاں پر صلاتکم کہا جا سکتا تھا، اللہ نے ایمانکم کہا، کیوں پتہ ہے آپ کو؟ اگر صلاتکم کہا جاتا نا کہ تمہاری نمازیں اللہ نے ضائع نہیں کی تو نمازیں تو منافق بھی پڑھ لیتے۔ جن کا دلوں کا قبلہ حضور ہیں انہی کی نمازیں ہیں، چہرے کا قبلہ چاہے پھر حضور متعین کر دیں کہ تم نے بیت المقدس کی طرف رکھنا ہے یا تم نے خانہ کعبہ کی طرف رکھنا ہے، دل کا قبلہ حضور کی طرف ہونا چاہیے، اور جس کے دل کا قبلہ حضور نہیں ہے پھر وہ جدھر مرضی منہ کرے۔ تو یہ جتنی بھی گفتگو ہے اس کے اندر حکمت میں نے آپ انشاءاللہ اب ختم کرتے ہیں بات کو۔ بتانے کا مقصد یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معیار بنا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہی ایمان ہے، اور جس کے دل میں حضور کے لیے محبت نہیں ہے پھر اس کی نماز کیا نماز ہے؟ اس سے آپ کو سمجھ آ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا اقبال نے کہا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ کو کلمہ ہی نہیں پڑھایا تو زبان کے کلمے کا پھر کیا فائدہ؟ اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ عرابی آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، اے حبیب آپ ان کو فرماؤ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ان کو کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ایمان دل میں داخل کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونا لازمی ہے، اور محبت اللہ کے حبیب سے کیسے ہوگی؟ آخری سوال ہے پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب سے محبت کیسے ہوگی؟ کوئی بک ہے ایسی دکان سے لے لیں؟ لوگ آج کل بڑا اس چیز پر فورس کرتے ہیں سیرت النبی کی کتاب شروع کریں، قرآن پاک کا ترجمہ شروع کریں، کیا لوگوں نے پڑھے نہیں ہوئے؟ کیا ان کو محبت ہوگی؟ کوئی نصاب ہے جس کو پڑھیں گے تو آپ کو محبت ہو جائے گی؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ کون ہے واسطہ ہیں؟ کون واسطہ ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی نازل کیا ہے اور اللہ کے حبیب ہمیں بتا کر بھی گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ کو تھام لینا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بعد دو چیزیں ہیں ان دونوں کو تھام لینا۔ وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور اہل بیت، میری اولاد، یعنی اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو دل میں ایمان پیدا کرنا ہے تو کسی صاحب ایمان کے پاس جائیں، وہ آپ کے دل کے اندر ایمان کو انڈیل دے گا، جس طرح حضور نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا، ٹھیک ہے، اپنی نظر سے بھر دیا۔ پھر حضور اپنی آل کو اس مقصد کے لیے دنیا میں چھوڑ کر گئے، اور اسی لیے سارے روحانی سلاسل حضور کی آل سے ہیں، کوئی حضور کی آل سے علیحدہ تو نہیں ہے۔ دیکھ لیں کتنے ہیں، گن لیں، سب حضور کی آل سے آ رہے ہیں۔ کی معجزہ ہے کہ حضور کا کہا ہوا لفظ قیامت تک درست ثابت ہو رہا ہے کہ میں اپنے بعد اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اسی لیے سارے روحانی سلاسل حضور کی آل سے ہیں، کوئی حضور کی آل سے علیحدہ تو نہیں ہے۔ دیکھ لیں کتنے ہیں، گن لیں، نیم اٹ، سب حضور کی آل سے آ رہے ہیں۔ تو یہ کرامت ہے حضور کی، معجزہ ہے کہ حضور کا کہا ہوا لفظ قیامت تک درست ثابت ہو رہا ہے کہ میں اپنے بعد اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج سب بھی نورانی تجلیات جتنی بھی پھوٹ رہی ہیں وہ سب حضور کے اہل بیت سے پھوٹ رہی ہیں۔ تو آپ کو بالآخر ان کے پاس آنا پڑے گا۔ جب آپ ان کے پاس آئیں گے یا آپ کے دل میں محبت کی شراب انڈیلیں گے کہ جب آپ اللہ کا ذکر لے کر کریں گے تو وہ پھر آپ کے دل میں اترے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اور اپنے پیاروں کے برکت سے ہمیں اپنے پیاروں کا ساتھ بھی نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ کی طرف چلنے والا بنائے۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔